تو اب زبانیں اللہ کی ہو گئیں، تو پھر میں اس بحث پر کیوں لڑوں؟ تیسری چیز آ گئی مسلک. وہ 4 بڑے مسلک ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی. اب ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر جو بحث کرتا ہے، جب 4-5 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں کسی مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں. میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں، اچانک ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی، میرے بڑے بھائی صاحب ان کو ایک ہاسپٹل لے گئے. انہوں نے کہا کہ بس ابھی چیرا پھاڑی کرتی ہیں، فوراً ہارٹ آپریشن ہو. ڈاکٹر عبدالباری کو یاد آپ نہیں جانتے، انڈس والے بہت بڑا فلائی نیٹ ورک چلا رہے ہیں، بہت بڑا پاکستان میں. ان کے ہاں ہاسپٹل میں کیش کاؤنٹر ہی نہیں، ڈاکٹر اے بی خان کو کہتے ہیں، عبدالباری خان. وہ میرے والد صاحب کے معالج تھے، میں نے ان کو کال کیا، انہوں نے کہا میرے پاس لے آؤ، کا آپریشن نہیں کرتا. میں چلا گیا، وہاں 8-9 ڈاکٹروں نے بیٹھ کر اختلاف کیا. اہل علم کا اختلاف مریض کے لیے رحمت ہے. ڈاکٹر اے بی خان کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ آپریشن کی کنڈیشن میں نہیں ہے، آپریشن ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کو مرنے کا خطرہ ہے. دوسرے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کوئی چانس نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے چانس دونوں سائڈ نہیں ہے، لیکن میں دوائیوں سے ٹھیک کروں. 9 سال میرے والد اس کے بعد زندہ رہے. لیکن 2 اہل علم کا اختلاف تھا نا، میں جس کو بھی فالو کرتا میرے لیے خیر تھی. مکان بن رہا ہے، 2 انجینئر اختلاف کریں گے. میرا اسکول بن رہا تھا، 2 انجینئر کھڑے تھے. ایک نے کہا یہ پبلک بلڈنگ ہے، پلس 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 جا کر اس کو ڈیزائن کرو. دوسرے نے کہا بھائی یہ چندے سے بننی ہے تو اکنامیکل ڈیزائن کرو. اب ان دونوں کا ڈیزائن علم کے اصولوں کے مطابق ہو. میں ان کے درمیان بات کروں گا کیا ہوگا؟ جاہل بیٹھ کر بات کرے گا. اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے سمندر قرآن و سنت میں غوطے لگائے اور وہاں سے علم کے موتی چن کے لا کر دیے امت کو. اب وہ اہل علم میں اگر ٹاپک رہے گا تو فائدہ ہے. اگر وہ 2% کے اینکر اور 2% کے لوگوں کے درمیان اس میں بحث ہوگی جن کو دین کی بنیادی بیس کا نہیں پتا، بنیاد کا ہی نہیں پتا، وہاں تو رولا بنے گا نا. اب ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وی آر امت، نحن الامہ، ہم امت ہیں. امت کا ویژن ختم ہوا. 62 کنٹریز جن پر خلافت عثمانیہ قائم تھی، وہ کن بنیادوں پہ ختم ہوئی؟ 3 ریزن ہے اس کے ختم ہونے کے. ان میں بڑا ریزن تھا جغرافیائی اور عصبیت کا نعرہ، انا العرب انا الترک. ایک ترکوں میں کھڑا ہوا کمال عطا ترک، میں تو اس کا ترک نہیں مانتا، اس نے تو ترکی کا بیڑا غرق کیا. ایک عربوں میں کھڑا ہوا، میں نام بھی نہیں لیتا ہوں اس کا. ان دونوں نے یہ عصبیت کا نعرہ لگایا اور خلافت عثمانیہ جو 62 ملک ہیں آج ان پر قائم تھی، ٹکڑے 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 ہو گئے. آج نہ عرب عزت والے نہ ترک عزت والے. ترک آدھے یورپ کے حکمران تھے، آج وہ یورپی یونین سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں یورپی یونین کا مستقل رکن بنا لو. مستقل رکن نہیں ابھی تک، 100 سال گزر گئے، 103 سال. 1923 میں یہ ڈیوائڈ تقسیم ہوئی تھی. کیا ملا ہمیں؟ جلال الدین خوارزمی چنگیز خان سے لڑتا لڑتا افغانستان پہنچا. افغانوں نے مدد کی، اس نے پہلی فتح حاصل کی چنگیز خان کے خلاف. اس کا بیٹا مارا گیا. ابھی مسلمانوں نے خود شکر کے نفل نہیں پڑے تھے، پھر لڑ پڑے اصلیت میں. نتیجہ کیا نکلا؟ چنگیز خان خود آیا اور دونوں کو قتل کیا اور سقوط بغداد ہوا. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپس میں؟ میں اکثر کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ بند کر دیں.